بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور عید الفطر ہمارے دروازوں پر ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تو اس میں بھی ان بھائیوں کے لیے جن کے کام سخت ہیں، جو صبح جلدی اٹھتے ہیں یا وہ نیند کے بہت کمزور ہیں اور ان کو فجر کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ آج کل یہ بھی ایک کام چل گیا، حالانکہ جانتے ہیں کہ تراویح ہی قیام اللیل ہے، تراویح ہی صلاۃ اللیل ہے، لیکن ابھی کیا ہوتا ہے، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد یہ قیام اللیل ہوگا۔ اب قیام اللیل ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے، چلیں جن کی چھٹیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اب پہلے آپ نے 10 یا 8 پڑھی اور اس کے ساتھ ویتر چھوڑ دیے، پھر رات کو دوبارہ سے لوگ جمع ہوئے، تو جو لوگ یہ مشقت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، فرض ہے اصل میں جو 5 نمازیں ہیں، تو اس لیے ایک حدیث ہے، اس کے اوپر بھی اگر عمل کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ، اگر آپ نے 11 یا 13، یہ دونوں ثابت ہیں، 13 رکھتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور 11 رکھتے ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ثابت ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ پڑھ لی تو آپ کی صلاۃ اللیل بھی ہوگی، قیام اللیل بھی ہوگی، تراویح بھی ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ جانا نہیں، آپ اپنے گھر میں دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کو صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے تو پھر آپ نے کیا اہتمام کرنا ہے، جتنی آپ کو اللہ توفیق دے اتنی قیام اللیل کریں، لیکن اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کریں۔ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء، جس نے عشاء پڑھی، فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فکأنما قام نصف اللیل، تو ایسی ہے جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ ومن صلی الصبح، اور جس نے صبح کی نماز پڑھی، فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فکأنما صلی اللیل کلہ، جیسے اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ تو جس نے عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے بھی جیسے ساری رات کا قیام کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے کام پر جائے۔ آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے عبادات کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مت پڑھو اس وقت جب تمہیں خود ہی یہ پتہ نہ چلے کہ کیا تم کہہ رہے ہو، اور اس کو آپ سورہ نساء کی اس آیت سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور تم اس نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا تم کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، فرض نمازوں کی پہلے حفاظت کریں، اور اپنی عبادات کو ایسے کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 54 میں، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو پھر تم ہدایت پر ہو۔ ایسا نہ ہو جیسے آج کل یہ چل رہا ہے، جیسے ابھی میں نے تراویح کا ذکر کیا، اسی طرح وطروں کا معاملہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی دوسرے اس میں ہم بات کریں گے۔ پھر اسی طرح جماعت کے بعد دعا، آج جب مختلف علماء سے، وہ اہل الحدیث ہوں، کوئی بھی ان سے پوچھا جائے، خاص طور پہ یہ جو اہل الحدیث ہمارے بھائی یہ کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں، علماء کہتے ہیں، بر صغیر کے علماء کہتے ہیں کہ جی کبھی کبھار مانگ لینی چاہیے۔ کبھی کبھار بھی اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد بالکل ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی کسی بھی نماز کی جماعت کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا فرما۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ ان سارے واقعات میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مشکلات آئیں، تو کبھی بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا ہمیں کوئی اثر نہیں ملتا۔ تو آج ہم ان سب ہستیوں سے زیادہ جاننے والے ہو گئے، اور ہم لوگ کیونکہ عبادت وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی عبادات، وہی دعائیں قبول کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔